درود ابراہیمی سب مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین، صد شکر اس ذات کا جس نے ہمیں دوبارہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کا موقع دیا ہے، اور سب بہنوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک ایک حرف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے اور سمجھنے کے ساتھ باعمل بنائے۔ آج ہمارا 13واں پارہ پورا اور 14 پارے کا پہلا نصف ہوگا انشاءاللہ۔ تو 13 پارے میں سورہ یوسف جاری ہے جو کل ہم نے شروع کی تھی۔ سورہ یوسف میں 13 پارہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ واقعے کا حصہ باقی ہے، جس میں یہاں سے عزیز مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام تو پہنچ گئے تھے، جیل سے انہوں رہا کر کے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ پھر بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صاحب منصب بنایا، یعنی میں آپ کو اپنا کوئی خاص منصب عہدہ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو خود یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ والا منصب پسند فرمایا۔ انبیاء کرام کو عہدہ لینے یا منصب لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ان کے پاس پیغمبری والا منصب ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں مصلحت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو ملک کا خزانہ ہے وہ کسی کے ہاتھ سے ضائع نہ ہو، تو وزیر خزانہ بنے۔ وزیر خزانہ کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ وہ یہ کام کرتے رہے۔ ان کی ایمانداری دور دراز آس پاس کے ملکوں میں بھی مشہور ہو گئی کہ مصر کے جو وزیر خزانہ ہیں بہت ایماندار ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کو جو وہ غلہ لے کے آئیں، جیسے گندم ہے، جو بھی اناج وغیرہ لے کے آئیں تو ان کو اچھی قیمت میں وہ لیتے ہیں ایمانداری کے ساتھ۔ تو یہ ان کی ایمانداری مشہور ہو گئی، تو یہ خبر ان کے بھائیوں تک بھی پہنچی۔ اب بھائیوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عہدہ دے دیا ہے مصر کے بادشاہ کہ وہ وزیر خزانہ بن گئے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ اب ہمیں بھی جانا چاہیے اپنا غلہ لے کے اس ملک میں، مصر کے ملک میں، اور اچھے داموں میں بیچنا چاہیے۔ تو وہ گئے، تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات پیدا کر دی وحی کے ذریعے غالباً کہ یہ آپ کے بھائی ہیں۔ وہ پہچان گئے ان کو، تو یوسف علیہ السلام ان میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگے جو ان کا اپنا بھائی تھا بنیامین، اور فرمایا کہ وہ آپ اتنے ہی بھائی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک ہمارا بھائی گھر میں پیچھے رہ گیا ہے، اور پیچھے اس لیے رہ گئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے بھی اس قسم کے واقعے سے ڈرے ہوئے تھے بیٹے کو کھو کے، تو دوسرے بیٹے کو انہوں نے ساتھ نہیں بھیجا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ ہمارے گھر پہ پیچھے رہ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ پھر جب آنا تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، اور جو انہوں نے غلہ بیچنا تھا ان کو وہ غلہ بھی واپس کیا، اور ان کے جو پیسے تھے وہ بھی اسی بوریوں میں رکھ دیے، پیسے بھی لوٹا دیے۔ تو جب گھر میں گئے وہ بھائی تو انہوں نے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئے کہ اتنے اچھے وہاں کے بادشاہ ہیں مصر کے، یہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں وزیر خزانہ، اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ہمارا غلہ بھی نہیں لیا اور قیمت بھی واپس کر دی، پیسے بھی دیے۔ تو اس ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اس بات کا واقعہ بتایا اور فرمایا کہ اب ہم پھر جائیں گے تو آپ بنیامین کو بھی ساتھ بھیجنا۔ تو یعقوب علیہ السلام اس چیز پہ تھوڑے راضی نہیں ہوئے، لیکن پھر دوسری مرتبہ جب گئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، اور وہ ایک ترکیب سوچی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی۔ پیغمبر جو بھی ہوتے ہیں ان کا ہر کام، چاہے وہ نکاح کریں، جو بھی زندگی کے معمولات کریں، وہ وحی کے ذریعے ان کو بتائی جاتی ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ترکیب سمجھائی۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، وہ پیالہ وہ پیمانہ تھا جس سے وہ غلے کو ناپ کے لیا کرتے تھے، وہ رکھ دیا۔ تو جب قافلہ واپس ہونے لگا
تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ آواز لگاؤ، ان سے پوچھو کہ بادشاہ کا یا یوسف علیہ السلام کا ایک پیمانہ ہے وہ رہ گیا، آپ کے سامان کی تلاشی لی جائے گی۔ تو اس سورہ میں اصل میں وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، تو اس رکھنے کی انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ تو ان کے جب سامان کی تلاش لی گئی تو بھائیوں نے کہا کیا ہم چور ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کا یہ اصول ہے کہ ہم ضرور تلاشی لیتے ہیں، اور جس سے بھی سامان میں وہ خاص پیمانہ، وہ خاص پیالہ نکل آیا، اس کو پھر ادھر رہنا ہوگا ہمارے ہی ملک میں۔ تو جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں وہ نکل آیا، تو اصول کے مطابق ان کو رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ تو بھائی بہت پریشان ہو گئے کہ ہم والد کو جا کے کیا جواب دیں گے، کہ انہوں نے پہلے بھی ہمیں ایک بھائی بھیجا تھا جس سے وہ آج تک پریشان ہے، تو دوسرا بھائی ہم کیا جواب دیں گے ان کو۔ اس دوران جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو رخصت کر لیں گے تو ایک بات اور بھی قرآن پاک میں آئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب آپ مصر میں جانا تو جو داخلی دروازے ہوتے شہر کے، پہلے شہر کے داخلی دروازے ہوا کرتے تھے شہر سے باہر، تو ایک دروازے سے اکٹھے بھائیوں کو داخل نہ ہونا، بلکہ ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ان کی اس وجہ سے بات تھی شاید کہ اکٹھے 11 بیٹوں کو دیکھتے ہی نظر نہ لگ جائے، تو مختلف دروازوں سے آپ داخل ہونا۔ تو یہ داخل ہونے کے انہوں نے والد نے ان کو نصیحت فرمائی تھی۔ تو جب واپس بھائی کے بغیر آنے لگے تو بہت پریشان تھے۔ اس طرح پھر یہ ہوا کہ تیسری مرتبہ پھر ان کا جانا ہوا۔ بنیامین تو ادھر ہی رہ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ پھر جب دوبارہ وہ گئے اس بات کے لیے کہ ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تو اس وقت جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی اپنی پہچان کروائی کہ کیا تم نام لے کے پکارا ہوگا یا جیسے بھی پہچان کرے کہ کیا تم وہی نہیں ہو، تو اور کہا کہ یوسف تمہارا بھائی تھا۔ تو وہ سوچنے لگے کہ ہمارا بھائی تو تھا لیکن یہ کیسے پہچان رہے۔ پھر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں غور کیا تو پھر خود ہی پوچھا کہ کیا آپ یوسف تو نہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا نا یوسف، اور آپ میرے بھائی ہیں اور میں ہی یوسف ہوں۔ تو اس پہ وہ بہت حیران ہوئے کہ ہم نے کیا سوچا تھا، ہم نے تو کنویں میں ڈال آئے تھے اور آپ تو تخت و تاج کے مالک بنے ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اب والد اور والدہ کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔ تو پہلے تو وہ معافیا مانگنے لگے، رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دے جو ہم نے آپ کے ساتھ غلطی کی، آپ کو مارنے کی نیت سے سازش کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معافی دے دی اور فرمایا کہ اپنے والد والدہ کو بھی لے کے آؤ، اور انہوں نے یہ بات ان کو بتائی کہ والد صاحب آپ کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو چکے ہیں۔ تو ہم ان کو کیسے یقین دلائیں گے، کیسے کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں، کن الفاظ سے ان کو لے کے آئیں گے یہاں پر۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا ان کو دیا کہ یہ کرتا میرا لے کے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے کروایا۔ تو یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے جب بھائی گئے تو وہاں پہ ایک اور معجزہ ہوا کہ آپ کے والد جیسے ہی بیٹے داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے تو یوسف کی آس پاس خوشبو آ رہی ہے۔ تو تڑپنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کے کام کہ جب وہ کنویں میں پڑے ہیں اسی ہی ملک میں جہاں والد بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تک خبر نہیں پہنچائی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو کرتے کی خوشبو سے والد پہچان گئے کہ بیٹے کی خوشبو آ رہی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو اولاد سے کتنا ان کا روحانی تعلق ہوتا ہے، کہ ان کی روح تک سمجھ جاتی ہے کہ آس پاس کہیں میری اولاد ہے۔ تو جیسے ہی کرتا قریب آیا تو یوسف علیہ السلام کی جو خوشبو والی حس تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آئی۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رکھا گیا تو فوراً ان کی بینائی لوٹ آئی۔ بھائیوں نے کہا کہ آپ کو یوسف علیہ السلام بلا رہے ہیں، اور سارا واقعہ سنا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر خزانہ بنایا مصر کا، اور اب آپ کو بھی بلایا جا رہا ہے، آپ بھی آئیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ جب گئے تو تعظیماً سجدہ کیا۔ تعظیماً سجدہ، ایک سجدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تعظیماً سجدہ اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔
یہ بات بھی ہم واضح کر لیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جتنی آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہے ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم آپ کا تعظیمی سجدہ کر کے بیٹھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جائز ہے۔ ہاں اگر میرے بعد کسی کا اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا سجدہ ہوتا تو وہ عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، حکم دیا جاتا، یہ نہیں کہ وہ کرے۔ تو بہرحال ہماری شریعت میں یہ منع ہے، لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز ہوگا تو ان کے 11 بھائیوں نے بھی، والد اور والدہ نے بھی تعظیمی سجدہ کیا اپنے بیٹے کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت سے آپ کو نوازا ہے۔ تو 40 سال بعد یوسف علیہ السلام کی وہ خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند کا سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی تعبیر تھی۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسن القصص، کہ قصوں میں سب سے بہترین جو قصہ ہے مکمل طور پہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا گیا قرآن پاک میں، باقی پیغمبروں کے تھوڑے تھوڑے احوال ہیں مختلف جگہ پہ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا تفصیلی ایک واقعہ ہے جس سے بہت سے ہمیں سبق ملتے ہیں، جیسے اس میں یہ کہ ایک صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا، دوسرا یہ کہ جب بھی کسی کی عزت پہ الزام، ناجائز الزام آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بری فرماتے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس الزامات سے بھی پاک فرمایا اور عزت سے نوازا۔ دوسرا یہ کہ جو کسی کے حق میں غلط منصوبہ بناتا ہے، غلط سازش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کو اسی سازش میں خود الجھا دیتے ہیں، جس کے خلاف سازش کی جائے اس کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اگلی سورۃ ہے سورۃ الرعد۔ رات کا مطلب ہوتا ہے آسمانی بجلی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلے توحید بیان فرمائی، دن رات کا بدلنا، پھلوں کا پکنا، مختلف قسم کے اناج کا پکنا، کھجور کے درخت کا ذکر ہے، ان سب کا، انار کا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پھل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یسقیٰ بماء واحد، کہ ان سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، جتنے بھی پھل ہیں سبزی ہیں، پانی کا رنگ ایک ہی ہے، مٹی کا رنگ ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان نشانی دیکھیں کہ ایک رنگ کا پانی ہے، ایک رنگ کی مٹی ہے، لیکن اس میں مختلف قسم کے ذائقے پیدا ہو رہے ہیں، مختلف شیپ ہیں ان کے، رنگ بھی اپنے اپنے، خوشبو بھی اپنی اپنی، کسی کی خوشبو دوسرے سے نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سورۃ کے شروع میں بیان فرمائی گئی ہیں، اور اس میں حق و باطل کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے دی کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، اور باطل کی مثال ایک سیلاب کی سی ہے، جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے اس میں کچرا ہوتا ہے، تو پانی جتنے دنوں بعد بھی ختم ہو جائے کچرا باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو حق ہے، حق وہ صاف شفاف ہوتا ہے، وہ باطل کے اوپر ضرور غالب ہو کے رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی انسان حق پہ ہو، چاہے اس کو جتنا بھی ظاہری طور پہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن غالب وہی ہوگا، جیت اسی کی ہوگی۔ باطل جو ہوتا ہے وہ چاہے اپنے ساتھ جتنا ساز و سامان لے کے آئے یا جتنا اس کے پاس دولت ہو، وہ باطل ہے تو باطل، لیکن اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا، اس میں کچرا ہوگا۔ اس کی مثال دی گئی، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین متقین کی صفات بھی بیان کی کہ جو متقین ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہوتے ہیں۔ وہ ایک تو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اقاموا الصلاۃ، نماز کے پابند ہوتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، سرا و علانیہ، چھپ کے بھی اعلانی طور پہ بھی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر جنت کا وعدہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہوگی، سلام علیکم بما صبرتم، اور سلامتی ان کے اوپر دی جائے گی جو دنیا میں جن مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ صبر کر کے آئے۔ اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا کہ دنیا کی نسبت آخرت جو ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر گھر ہے۔ اور متقین کی صفات کے بعد آخری اس صورت کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی کہ اگر آپ کو مشرکین مکہ ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، بے پناہ تکلیفوں کا سامنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق دینے کے سلسلے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو وہ اپنے بات پہ قائم رہے، آپ اس ثابت قدم رہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو اس میں ہمیں بھی درس دیا گیا ہے کہ اگر ہم ثابت قدم رہیں اپنے دین پہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے میں،
تو اللہ کی خصوصی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں شیطان دل میں یہ وساوس ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے مثال کے طور پہ اگر ہم نے مدرسہ جانا شروع کر دیا، کسی بھی نیک کام کو کرنا شروع کر دیا، اللہ کے راہ میں دینا شروع کر دیا، تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ جو وساوس ہے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم جو نیکی کا کام شروع کرتے ہیں اس پہ ڈٹ جائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ استقامت بھی دیتے ہیں اور اس پہ اجر بھی دیتے ہیں۔ اگلی سورۃ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی، اور سب سے پہلی آیات میں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن پاک کی عظمت اور بہت خوبصورت شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا تاکہ یہ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو کتنا آسان نسخہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر ہم چاہیں کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے پہ چلیں، جو نور ہی نور ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ ہے قرآن پاک کے اوپر چلنا، قرآن پاک کے احکامات کے اوپر چلنا، پیروی کرنا۔ جس طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو قرآن کے خلاف ہو، پورے کی پوری زندگی قرآن پاک کے مطابق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی میں ہمیں قرآن پاک پہ عمل نصیب ہو سکتا ہے اگر ہم ہر سنت کو زندہ کرنے والے اور اپنی زندگی میں سیرت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو قرآن پاک کی عظمت اور شان اسی سورہ میں بیان کی گئی، اور سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی، کہ اچھی بات کیا ہوتی ہے اور بری بات کیا ہوتی ہے۔ اچھی بات سے مراد نیکی کو پھیلانا، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے درخت سے دی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں اس کی آسمان کو چھو رہی ہوں۔ نیکی کی بات ایسی ہے کہ اس کی جڑیں زمین تک مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، یعنی جو بھی ہم نیک بات آگے پھیلائیں یا اس پہ عمل کریں وہ اپنے اندر اتنے زیادہ مضبوطی رکھتی ہے۔ تو بری بات جو ہے کلمہ خبیثہ، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا کچا سا درخت ہے جس کی شاخیں بھی بڑی کمزور اور ایک ہوا کے چلنے سے اکھڑ جائے۔ تو ہر وہ کلمہ جو بھی نیکی کا ہے، جس کو بھی ہم دعوت دیں، کوئی بھی بات بتائیں، ایک سنت مجھے پتہ ہوئی ہے، مثال کے طور پہ پانی پینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ اس سنت کو میں نے 10 بندوں کو بتایا کہ یہ سنت میں نے آج سنی ہے، آپ بھی اس پہ عمل کریں، تو یہ اچھا کلمہ ہے۔ نیکی کی بات پھیلانا، جو بھی نیکی کی بات ہم نے سنی آگے پھیلائی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بڑے اچھے طریقے سے دی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو نیک بات ہے اس کا ہے كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں۔ سورۃ ابراہیم چونکہ نام سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب اپنے بیوی اور بچے کو ایک لک و دک صحرا میں چھوڑ کے جائے تھے، حضرت حاجرہ کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا اور آپ اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم تھا، وہیں پہ آپ نے پھر اللہ کا گھر بھی بنایا تو اور خانہ کعبہ تعمیر کیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ لک و دک صحرا سے مراد کوئی چڑیا، کوئی تنکا بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی سبزہ ہے یا کوئی پرندہ یہاں پہ، دور دور تک تا حد نگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آس پاس نظر دوڑائی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لک و دک صحرا میں اس پیغمبر پہ یہ آزمائش ہے کہ اپنی جوان زوجہ کو چھوٹے بچے کے ساتھ ادھر ہی چھوڑ دیں۔ جھٹ پٹے کا ٹائم تھا، یعنی مغرب کا ٹائم، اس وقت ایسے ویرانے میں چھوڑنا ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن جب اما حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سارے ہلایا، تو آپ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں پھر آپ جائیں، جب اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا تو حفاظت بھی وہی کرے گا۔ تو اس سے ہمیں ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ایمان والی تھی، چھوٹے بچے کے ساتھ وہاں رہنا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا گھر تعمیر کیا، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ اس وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس جو خطہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے جہاں کچھ بھی نہیں، اس کو پھلوں سے بھر دیجئے، اس زمین کو ایسا رزق عطا فرمائیں۔ اور پھر اولاد کی دعا مانگی کہ میرے اولاد میں ایسا نبی پیدا فرمائیں جو آپ کی کتاب کو پڑھنے والا ہو،
تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اور اس وقت بعض روایت پہ یہ ہے کہ جب آپ ابھی خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا تو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹوں سے نوازا، جن کی اولاد سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب ملا، نبیوں کے باپ۔ تو جیسے ہی وہاں پہ آپ نے یہ دعا مانگی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں والدین کی دعا بھی آ گئی ہے، اولاد کی دعا بھی آ گئی، یا اللہ میرے اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا، اور اولاد کے یہ دعا اور والدین کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں آپ قیامت تک کے لیے کہ یوم یقوم الحساب تمام مومنین کے دعا مانگے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبر اپنی اولاد کی اصلاح کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے نیک ہونے کی دعا کرنی چاہیے، یہ سنت ہے انبیاء کی۔ اور جن کے بچے اولاد نہیں ہیں تو جب اولاد مانگیں تو نیک صالح مانگیں، تاکہ اولاد بھی ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ایسی اولاد کا بھی کیا فائدہ جو نافرمان ہو، صرف اولاد کی رٹ لگانا یہ ہمیں طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ اولاد اگر مانگو جیسے انبیاء نے مانگی، زکریا علیہ السلام نے مانگی اللہ سے کہ ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے نیک اولاد دینا، تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی نیک اولاد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کی دعا قبول فرمائی، ان کو بچے بھی نبی دیے۔ تو انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب ہم نے دعا مانگنے تو نیک اولاد کی، اور جو اولاد ہے تو اس کی بھی نیکی اور ہدایت کی دعائیں مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگی دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور دیکھیں ان کی دعا سے پھر مکہ کو کتنا اللہ تعالیٰ نے ہرا بھرا کر دیا، زمزم بھی وہاں، اور عربوں کا دستور ہوتا تھا، ہر انسان کا یہ ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہیں انسان کا قیام ہوتا ہے، پانی بھی ادھر جاری کر، جب پانی جاری کر دیا تو آبادی تو ہونا ہی تھی، پھر ایسا آباد فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جتنے پھل اور سبزیاں سارا سال موسمی بے موسمی مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اتنے دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی۔ اگلی سورہ ہجر قوم سمود کو بھی کہتے ہیں، اصحاب ہجر ان کو کہتے ہیں، سمود کی جو قوم تھی جن پہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا، لیکن نافرمانی کی وجہ سے، مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ان پہ عذاب ہے۔ سورہ ہجر 14 پارہ کے شروع میں سورہ ہجر ہی ہے، جس کے شروعات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس جو شیطان ہے اس کا واقعہ مفصل طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی اور گارے سے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے۔ اب کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا کہ اس کی فطرت میں عاجزی ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو تعظیماً سجدے کا حکم دیا، تعظیماً سجدے کا کہ یہ میں نے بنایا انسان تو آپ اس کی سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے بغیر کسی دیر کیے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو ایک آگ سے بنا ہوا جن تھا، جس کو عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا ہوا تھا، لیکن اس نے انکار کیا، اور انکار کی وجہ تکبرانہ انداز میں بتائی کہ جس کو آپ نے تخلیق کیا ہے وہ تو مٹی کے بنے ہوئے آدم علیہ السلام ہے، اور میں ہوں آگ کا بنا ہوا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو انسان جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو بھی ہے، ہم تو انسان مٹی سے بنے ہوئے، لیکن جو چاند سورج ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کا کام صرف اللہ کا حکم ماننا ہے۔ یہی نہیں کہنا کہ اب چاند نے یہ نہیں کہنا کہ میں تو رات کو کیوں آؤں، یا سورج نے یہ نہیں کہا کہ میں دن کو کیوں آؤں، مجھے میرا ٹائم بھی تبدیل کرے، ہزاروں سال ہو گئے دن کو، میرا کام ہے سفر کرنا ادھر ادھر کا، اب میرا بھی ٹائم بدلے، نہیں، بلکہ جو چیز بھی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے انسان کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تابع دار ہے۔ اور جو شیطان تھا اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے ملعون کر کے نکالا، اور پھر اس نے بھی اس بات کی قسم کھائی کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کو آپ کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے زندگی دیں قیامت تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی، قیامت تک کے لیے دی، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ قیامت تک ہے، اور قیامت کے بعد جو تیری مانے گا وہ تیرے ساتھ ہی جائے گا جہنم میں، اور الا عبادک منہم المخلصین،
ہاں جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے راستے پہ نہیں چلنا، اس پہ تیرا وار نہیں چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے محفوظ فرمانے کے لیے ہمیں ہتھیار بھی دے دیے، جو ہم قرآن پاک سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آگے 14 پارے میں آیت آئے گی کہ جب بھی قرآن کو پڑھا کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، یہ ہمارے ارد گرد ایک حفاظت ہو جاتی ہے۔ درمیان میں ہم نے کسی سے بات کر لی، سلسلہ ٹوٹ گیا تلاوت کا، پھر جب شروع کریں پھر تعوذ سے شروع کریں، تو تعوذ کے ایک آس پاس ہمارے دیوار لگ جائے تاکہ شیطان ہمیں پھر بہکانے کے لیے نہ آ سکے۔ ایسے ہی مختلف قسم کے خیال وساوس جو انسان کو گھیرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ملی گئی ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد جاری رکھیں، اور ہمیشہ کے لیے شیطان سے پناہ مانگنے کی دعائیں بھی ہیں کہ ایسے کام اللہ تعالیٰ ہم سے نہ کرے جس سے شیطان خوش ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں۔ تو اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر بھی ہے سورہ حجر میں، کہ ایک 7 آیات کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کی عظمت بیان کی گئی اور بار بار پڑھی جانے والی وہ سورہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو نماز میں بھی اس کا حکم کیا گیا کہ ہر رکعت میں ہم پڑھیں۔ اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ کیسے ہم نے سمود کی قوم جو تھی، اصحاب جو حجر تھے، اس میں ہم نے مرسلین بھیجے، یعنی پیغمبر بھیجے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن وہ منہ پھیرتے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہنر دیا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے اپنا گھر بنایا کرتے تھے، پتھروں کو تراشا کرتے تھے، اتنی ان میں قوت تھی، ان کو اتنا ہنر دیا ہوا تھا اور اطمینان سے وہ رہتے تھے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دی تھی کہ یہ شکر کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں انسان پر تو وہ بھی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ اب شکر کرتا ہے یا مزید اس چیز سے منہ پھیر لیتا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے میرے اپنے بل بوتے پہ ہے، یا رجحان اللہ کی طرف لگاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف تو اس کا رجحان ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس چیز کو ہم بڑھانے کے لیے شکر کرنا شروع کر دیں اس چیز میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اگر ہم نے جس چیز کی ناشکری کی تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، فلاں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، تو اسی چیز میں کمی ہوتی جائے گی۔ تو اس قوم میں ناشکری تھی جس کی وجہ سے جو تھا ان کے پاس وہ بھی انہوں نے کھو دیا۔ اور سورہ ہجر کا جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کی مقدار نہیں ہے کہ ایک دن کر لو بس پھر بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ یہاں تک کہ موت نہ آ جائے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہو۔ اگلی سورہ ہے سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس سورہ کے آگے شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور تعریف فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اس مکھی سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں وہ لگی ہوئی ہے، پھولوں کا اور مختلف رس پتوں کا رس چوس کے اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا کارخانہ بنایا ہے کہ جس سے وہ میٹھا رس تیار کرتی ہے، اور ایک جو چھتا ہوتا ہے اس میں وہ ایک فیکٹری سی ہوتی ہے جس میں وہ کام کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، اور کوئی انسان بھی شہد جیسی چیز کا نعم البدل انسان تیار نہیں کر سکتا جو خود مکھی کو اللہ نے سکھایا ہے۔ پھر اس مکھی کا جو وہ گھر بناتے چھتا ہوتا ہے، تو آیات تو آگے آئیں گی انشاءاللہ، آج ہم نے نصف تک ہی پڑھنا ہے۔ حوالہ یہ ہے کہ اس کا جو چھتا بنا ہوتا ہے اس کے جو داخلی دروازہ ہوتا ہے اور خارجی دروازہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا اور جانے کا سب کا ایک ہی جو طریقہ کار ہے وہ سب انسانوں کا اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ نے سب کے ساتھ انصاف ایک ہی رکھا۔ موت کا وقت بھی سب پہ ہی آنا ہے، زمین بوس بھی قبر میں بھی سب نے جانا ہے، اور خالی ہاتھ آئے ہیں دنیا سے خالی ہاتھ ہی جائیں گے، یہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ رکھا۔ اور اس سے شہد کی مکھی سے ہمیں بہت سے درس ملتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہی ہے۔ اس کے شروعات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی ساری نشانیاں بنائی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اے انسان اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے میں نے آپ کے لیے دن اور رات کو تابعدار بنایا ہے،
کہ وہ اپنے وقت پہ آتے جاتے ہیں، اور اسی طرح پہاڑوں کا بنانا بھی، شمس قمر سورج چاند کا بنانا اللہ نے ان کو اپنے کام میں لگا دیا۔ والنجوم اور ستارے رات کے وقت پرانے زمانے میں لوگ ان سے راستے دیکھا کرتے تھے اور وقت تعین کرتے تھے کہ اب کون سا وقت رات کا چل رہا ہے۔ وہ ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور ستاروں میں وہ چیز رکھ دی کہ جس سے پتہ چلتا تھا۔ اب جو جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہے، پہلے زمانے میں لوگ سحری کا وقت کا اندازہ بھی آسمان کے ستاروں سے کیا کرتے تھے۔ وہ جو ایک ستاروں کا جھرمٹ سا ہوتا ہے جس کو دب اکبر ہم نے پڑھا تھا سائنس میں، وہ دب اکبر جو تھا وہ ہمارے بڑے بزرگ بتاتے تھے کہ آسمان کی گھڑی ہے، وہ چلا کرتی تھی۔ سحری کے وقت میں جب ادھر آتی تو وہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ اندازہ لگاتے کہ اب سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے، رات کو یہ گھڑی ادھر تھی اب ادھر آ گئی ہے۔ تو ستاروں سے ہی ٹائم کا اندازہ لگانا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اور ستاروں کا چلنا پتہ چلتا ہے کہ ستارے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دست قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے۔ کشتیوں کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی کو سمندروں میں چلتے دیکھ کے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی کہ کیسے ایک کشتی چل رہی ہے، ایک پتھر ہم پانی میں دریا میں پھینکے وہ ڈوب جاتا ہے، اور اتنی بھاری جو بحری جہاز ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، وہ نہیں ڈوبتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کہ کیسے اس نے اس میں سفر کرنا ہے، اور سفر کے لیے کیا تیار کرنا ہے۔ پھر پانی کے اندر بھی روٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم کیسے سمجھیں، یہ علم بھی اللہ نے انسان کو دیا کہ پانی کے اندر بھی ایک راستے ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیسے سفر کرنا ہے۔ حالانکہ نہ سڑکیں بنی نہ کچھ، ایسے ہوا میں بھی روٹس ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، جو پائلٹ سمجھتے ہیں، پائلٹ کہ کیسے سفر کرنا ہے ہم نے جہاز اڑانے کے لیے۔ تو یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اس چیز میں گہرائی سے دلچسپی لیتے ہیں کہ واقعی پانی میں بھی راستے ہیں، فضا میں بھی راستے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں۔ تو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ذکر بھی کیا کہ دیکھیں جانوروں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ایک صاف شفاف دودھ کی نہر چلاتے ہیں جو انسان کے کام آتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من بین فرث و دمن، کہ کیسے گوبر اور خون جو دونوں چیزیں ہیں دونوں ہی ناپاک ہیں، وہ ناپاک چیزیں جانور کے پیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی درمیانی جو دودھ کی نہر چل رہی ہے اس میں نہ گوبر آتا ہے نہ خون آتا ہے، ذرا برابر بھی گندگی نہیں آتی، کیونکہ وہ انسان کا رزق ہوتا ہے، اس کو انسان نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کی خوراک اور رزق کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کی ہیں، حلال جانور جن کو ہم کھاتے ہیں، پھر ان کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ تو دودھ کیسے تیار ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مشیت اور اپنے حکم سے وہ تیار کرتے ہیں، اور اس